अस्सलाम वालेकुम दोस्तों اپنے طے شدہ معمول کے مطابق 8 مارچ 2014 کو کوالالمپور ملائیشیا ایئر کی فلائٹ 370 12:35 پر ملائیشیا سے روانہ ہو کر 6:30 پر بیجنگ میں لینڈ کرنا تھی، لیکن یہ فلائٹ بیجنگ نہیں پہنچی۔ آج جب اس کو اتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہمیں طیارے کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تمام تر حاصل شدہ معلومات اور ریکارڈ کے مطابق فلائٹ 370 کا ثانیہ ایوییشن کی تاریخ کا پراسرار ترین واقعہ ہے۔ 21ویں صدی میں جہاں ایک طرف انسان کو اپنی جدید ایجادات کی بدولت ہر طرح کی سہولیات حاصل ہیں، یہ امر قابل افسوس ہے کہ مسافروں سے بھرا ایک جہاز یوں غائب ہو کہ اس کا سراغ تک نہ مل سکے۔ دوستو، فلائٹ 370 روزانہ کی بنیاد پر کوالالمپور سے بیجنگ تک چلنے والی 2 پروازوں میں سے ایک تھی۔ یہ رات 12 بجے کوالالمپور سے روانہ ہو کر صبح 6:30 بجے بیجنگ میں اترتی تھی۔ پرواز کا کل دورانیہ 5 گھنٹے 34 منٹ تھا۔ 8 مارچ 2014 کو اڑان بھرنے سے قبل جہاز میں 7.5 گھنٹوں کی پرواز کے لیے ایندھن موجود تھا، جو کوالالمپور سے بیجنگ پرواز کے لیے درکار ایندھن سے کافی زیادہ تھا۔ جہاز 11 سال پرانا تھا اور ماضی میں کسی حادثے کا شکار بھی نہیں ہوا تھا۔ جہاز میں 12 عملے کے ارکان موجود تھے جو تمام ملائیشین شہری تھے۔ جہاز کو 53 سالہ پائلٹ ظہیر احمد شاہ اڑا رہے تھے، جنہوں نے 1981 میں ملائیشیا ایئر لائن کو جوائن کیا تھا۔ ظہیر احمد شاہ 18,000 گھنٹے سے زیادہ جہاز اڑانے کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ فارق عبدالحمید بطور معاون پائلٹ کے تھے۔ اس کمپنی کے ساتھ وہ 7 سال سے کام کر رہے تھے اور 2700 گھنٹوں سے زیادہ جہاز اڑانے کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ جہاز پر کل 227 افراد سوار تھے۔ ان میں 153 چینی، 50 ملائیشین، 7 انڈونیشین، 6 آسٹریلین، 5 انڈین، 4 فرانسیسی، 3 امریکی، 2 کینیڈین، 2 ایرانی، 2 نیوزی لینڈر، 2 یوکرینی، 1 روسی اور 1 تائیوانی تھا۔ فلائٹ 370 نے 12:42 پر کوالالمپور سے اڑان بھری، جسے جلد ہی ایئر ٹریفک کنٹرول نے 18,000 فٹ کی بلندی پر جانے کی کلیئرنس دے دی۔ حاصل شدہ آڈیو ریکارڈ کے مطابق فرسٹ آفیسر جہاز کے اڑان بھرنے کے بعد سے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے مسلسل رابطے میں تھے۔ جہاز سے آخری رابطہ 1:19 پر ہوا، جب کوالالمپور کے ریڈار سے جہاز میں کال کر کے کہا گیا، ملائیشین 370 رو گڈ نائٹ۔ اس کے جواب میں کیپٹن شاہ نے کہا، گڈ نائٹ ملائیشین 370 رو۔ اس وقت جہاز گلف آف تھائی لینڈ کے اوپر اپنے مقررہ ہوائی راستے پر پرواز کر رہا تھا۔ آخری رابطہ کے محض 3 منٹ گزرنے کے بعد فلائٹ 370 اچانک کوالالمپور اور ہوچی مین سٹی کے ریڈار سے بیک وقت غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز پر موجود ٹرانسپونڈر کام نہیں کر رہے تھے۔ موسم بالکل صاف تھا اور آسمان پر بادل نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ جہاز کے اندر سے ہی کسی نے جہاز کے ٹرانسپونڈرز کو خود بند کر دیا ہو۔ اس کے باوجود ملٹری ریڈار جہاز کو ٹریک کر رہے تھے۔ ان کے ڈیٹا کے مطابق جہاز اپنے مقررہ راستے سے اچانک تھوڑا دائیں جانب مڑا، لیکن جلد ہی بائیں طرف مڑ گیا اور اسی طرف اڑتے ہوئے ملایا پنسولا کے اوپر سے گزرا۔ 1:52 پر فلائٹ 370 پنانگ آئی لینڈ پر سے گزری، جہاں سے اس نے پھر دائیں جانب مڑتے ہوئے ملاکا کی طرف رخ کیا۔ فلائٹ 370 کی آخری لوکیشن بحر ہند پر 2:22 پر دیکھی گئی، یہاں تک وہ ملائیشیا کی ملٹری ریڈار کی حد میں تھی۔ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے باوجود جہاز ابھی بھی سیٹلائٹ سے رابطہ میں تھا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق اس پوائنٹ سے جہاز ایک بار پھر بائیں جانب مڑا اور تقریباً 5 گھنٹے سے زائد اسی جانب اڑتا رہا۔ اس تمام دورانیہ میں جہاز کا سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم پر رابطہ رہا۔ اس دوران کاک پٹ میں کئی بار کال کی گئی، گھنٹی بجتی رہی، مگر کسی نے بھی جہاز کے اندر سے اس فون کال کا جواب نہیں دیا۔ 7:13 تک مسلسل کال کی جاتی رہی، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ 7:24 پر فلائٹ 370 کو اپنے لینڈ کرنے کے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ اوپر گزر چکا تھا۔ ملائیشیا کی حکومت نے فلائٹ 370 کی گمشدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا تھا اور اس کی تلاش کے لیے آپریشن شروع ہو چکے تھے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق 8:19 تک فلائٹ 370 محو پرواز تھی۔ سیٹلائٹ کمپنی کے مطابق جہاز سے 8:19 پر لاگ ان ریکویسٹ بھیجی گئی۔
اور ایسا تبھی ہوتا ہے جب جہاز کا سافٹ ویئر ری سٹارٹ ہو یا کسی وجہ سے جہاز سے لاگ آؤٹ کیا جائے تو دوبارہ آن ہونے پر لاگ ان ریکویسٹ آتی ہے۔ اس پوائنٹ تک جہاز کو اڑتے ہوئے 7 گھنٹے 38 منٹ ہو چکے تھے۔ اس وقت بہت زیادہ امکان تھا کہ جہاز کا ایندھن ختم ہو گیا ہوگا۔ سیٹلائٹ کی جانب سے 9:15 پر ایک بار پھر جہاز کو کال کی گئی، لیکن اس کا کوئی جواب فلائٹ 370 کی جانب سے موصول نہیں ہوا۔ ان تمام معلومات کی بنا پر نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جہاز 8:19 سے 9:15 کے درمیان بحر الہند میں ایندھن ختم ہونے پر سمندر میں گر گیا ہے، لیکن حتمی جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمام ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگایا گیا کہ فلائٹ 370 آسٹریلیا کے مغرب میں کریش ہوئی ہے، جو ہزاروں میل پر مشتمل سمندر میں وسیع علاقہ ہے۔ ہنگامی بنیادوں پر ایشیا کے جنوب مشرقی سمندر میں جہاز کی تلاش کا کام شروع کیا گیا، جسے بعد میں بحر ہند کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ 18 مارچ سے 28 اپریل تک 19 بحری جہازوں اور ملٹری کے ہوائی جہازوں نے 345 مشن جہاز کی تلاش کے لیے بھیجے، جنہوں نے سمندر میں 4.6 ملین مربع کلومیٹر کا علاقہ چھان مارا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ آسٹریلیا کے مغربی سمندر کی تہہ میں سے بھی آواز کی لہروں کا استعمال کر کے تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جہاز گم ہونے کے 1 سال بعد جولائی 2015 میں ساحل پر جہاز کا ایک پر ملا۔ یہ علاقہ تلاش والے علاقے سے 4000 کلومیٹر دور مغرب کی جانب ہے۔ اس کی جانچ سے واضح ہو گیا کہ یہ فلائٹ 370 کا ہی ہے۔ اس کی مزید جانچ سے یہ بات سامنے آئی کہ جس وقت جہاز کریش ہوا اس وقت فلیپ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاز منہ کے بل سمندر میں گرا۔ اس کے بعد جہاز کا کچھ اور ملبہ مشرقی افریقہ کے ساحلوں سے بھی ملا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود جب کوئی بھی کوشش برابر نہ ہوئی تو 17 جنوری 2017 میں جہاز کے گم ہونے کے 3 سال بعد تلاش کا کام بند کر دیا گیا۔ سرچ آپریشن میں زیادہ تر ملائیشیا کی حکومت نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا اور چین نے بھی معاونت کی۔ دوستو، یہ تلاش فضائی تاریخ کی مہنگی ترین تلاش ثابت ہوئی، جس پر $155 ملین خرچ ہوئے۔ تمام تر تحقیقات سے کسی بھی قسم کی ہائی جیکنگ کے ثبوت نہیں ملے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ جہاز کو کسی نامعلوم جزیرہ پر اتار لیا گیا ہو، لیکن اس کی شواہد بھی نہیں ملے۔ پھر ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ زمین پر موجود سائبر کرائم میں ملوث ہیکروں نے جہاز کے سسٹم کو ہیک کر کے جہاز پر کنٹرول حاصل کر لیا ہو، لیکن جہاز ساز کمپنی بوئنگ نے اس مفروضہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح پراسرار گمشدگی کے بعد کئی سازشی نظریات نے بھی جنم لیا، جن کے مطابق جہاز کو ایلین نے ہائی جیک کر لیا یا کسی بلیک ہول نے جہاز کو نکل لیا ہے، لیکن جہاز کے متعدد پرزے ملنے کے بعد یہ سازشی نظریات بھی دم توڑ گئے۔ جہاز کے تمام مسافروں اور عملے کے اراکین کے لواحقین سے تفتیش کی گئی۔ اس سلسلے میں ملائیشیا کی حکومت نے 170 انٹرویوز کیے، لیکن کسی پر معمولی سا شبہ بھی نہ ہوا۔ پولیس نے دونوں پائلٹس کے گھروں کو سیل کیا اور ان کے بینک اکاؤنٹس چیک کیے، لیکن انہیں ایسا کچھ بھی نہ ملا جس کی بنیاد پر ان پر شبہ کیا جائے۔ جب جہاز نے بحر الہند کی جانب رخ کیا اور مسلسل 5 گھنٹے اسی سمت میں پرواز کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی تحقیقاتی ادارے نے خیال ظاہر کیا کہ کسی نے جہاز کے اندر سے آٹو پائلٹ سسٹم کو آن کر دیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب جہاز پہلی بار ریڈار سے غائب ہوا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کسی نے جہاز کے ٹرانسپونڈرز خود بند کر دیے تھے، جن کی وجہ سے جہاز ریڈار سے غائب ہوا، لیکن ان تمام مفروضات میں کسی کو بھی شواہد کے ساتھ ثابت نہ کیا جا سکا۔ آسٹریلین سیفٹی بیورو نے تمام تحقیق سے نتیجہ اخذ کیا کہ کسی وجہ سے جہاز کا کیبن ڈی کمپریس ہو گیا اور آکسیجن کی کمی کے باعث تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس خیال کو اس لیے بھی تقویت ملتی ہے کہ جہاز سے بار بار رابطہ کرنے پر فون کی گھنٹی بجنے کے باوجود کسی نے جواب نہیں دیا۔ نیز جہاز کے ٹوٹے ہوئے پر سے پتہ چلتا ہے کہ جہاز کو کریش لینڈنگ یا گلائڈ کرانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور جہاز مسلسل 5 گھنٹے آٹو پائلٹ پر اڑنے کے بعد بلا آخر ایندھن ختم ہونے کے بعد سمندر میں گر گیا۔ جہاز میں کیا ہوا؟ اگر جہاز میں آگ لگی تھی اور پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے جہاز کو واپس موڑا تھا تو 2-3 بار انہوں نے سمت کیوں بدلی اور مسلسل 5 گھنٹے بحر الہند کے اوپر پرواز کیوں کرتے رہے؟
بار بار فون کی گھنٹی بجنے کے باوجود جہاز میں سے کسی نے فون کال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ اور ایسے بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔